يا سعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيع. السلام علیکم، میرا نام عبد الرحیم ہے. میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو اب امام ابو یعلا موصلی کی جو مسند مجمع احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1511. حضرت ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں پہ نہ بیٹھو، نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. ایک اور حدیث ہے 1512. حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیچڑ میں گڑی ہوئی اور محل میں کھائی جانے والی چیزوں کو جس نے بیچا تو ان کی قیمت اس راکھ کی مانند ہے جو بلند جگہ پہ ہو، تھوڑی سی تیز ہوا چلے اور اس کو اٹھا کے کہیں دریا یا سمندر کی کس کے وغیرہ میں پھینک دے. ایک اور حدیث ہے 1513. حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن، حکومت کا سوال نہ کرنا، اور حدیث ذکر فرمائی. ایک اور حدیث ہے 1514. حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اور میرے دو ساتھی ہائے قریب تھا کہ بھوک کی وجہ سے ہماری سماعت اور بصارت چلی جاتی، بس ہم نے مطالبہ کیا کیا ہمیں کوئی اپنا مہمان بنائے گا. ان میں سے کسی نے بطور مہمان ہم کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بے حد بھوک لگی ہے. ہم نے اپنے آپ کو بطور مہمان پیش کیا، ہمیں کسی نے اپنا مہمان نہ بنایا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 بکریاں دی. فرمایا، اے مقداد، اس کو پکڑ کے اس کا دودھ نکال، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر، ایک حصہ میرے لیے، ایک تیرے لیے، ایک حصہ تیرے دونوں ساتھیوں کے لیے. بس میں ایسے ہی کرتا رہا. بس جب ایک رات میں نے اپنے حصے اور میرے دونوں دوستوں نے اپنا حصہ پی لیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ پیالے میں رکھ کے اوپر سے ڈھانک دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں دیر لگی. میں نے اپنے دل میں کہا، بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو مدینہ سے بلا کے ان کے ساتھ شام کا کھانا کھایا ہے، لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دودھ کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات مسلسل میرے دل میں گھومتی رہی، یہاں تک میں اٹھا اس پیالے کی طرف پاس گیا، جتنا اس میں دودھ تھا میں نے پی لیا. اور جب میں نے پی لیا تو مجھے ندامت ہوئی. دل میں کہا، جو میں نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نہ پایا تو آپ تیرے خلاف کریں گے اور تو ہلاک ہو جائے گا. مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. اسی حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ ویسے ہی آئے، آپ نے اس انداز میں سلام کیا کہ جاگنے والے سنے اور سونے والا نہ جاگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے لیے دودھ دیکھا تو آپ نے برتن میں کوئی شے نہ دیکھی. آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اللہ، تو نے اس کو کھلایا جو مجھے کھلائے، تو اس کو کھلا جو مجھے کھلائے، تو اس کو پلا جو مجھے پلائے. میں نے چھری پکڑی تاکہ میں ایک بکری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذبح کروں. میں نے اس بکری کی کھیری پہ ہاتھ مار کے دیکھا تو اس کے اور سب بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے. میں نے پیالوں میں 2 دودھ دوہا یہاں تک کہ وہ برتن بھر گیا. پھر میں اس کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حال میں کہ میں ہنس رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مقداد، اپنی غلطی سے میں نے عرض کی آپ پیش. پھر میں خبر دینے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش کیا. پھر مجھے پکڑایا تو میں نے جو اس میں پیا، میں نے اس کو پیا جو بچا ہوا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقداد، یہ برکت ہے، آپ کو چاہیے مجھے بتائیں تاکہ ہم اپنے دونوں ساتھیوں کو جگا کے اس کی برکت سے ان کو بھی پلائیں. میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اور آپ نے برکت کو پی لیا. ایک اور حدیث ہے 1515. حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو، اس میں غلو نہ کرو، اسے بے وفائی نہ کرو، اس کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ، نہ اس کے ساتھ کثرت حاصل کرو، یعنی اس کے ذریعے مال جمع نہ کرو.
ایک اور حدیث ہے 1516 حضرت جندب بن عبداللہ حضرت جندب بن ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق مرفوعاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو جب تک دل تمہارا چاہے، جب دل اکتا جائے تو چھوڑ دو۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوانی کے قریب تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1517 حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا وہ درست ہی کیوں نہ ہو، بے شک اس نے غلطی کی۔ ایک اور حدیث ہے 1518 حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ و آدم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی آپ آدم علیہ السلام ہیں جس کو اللہ عز و جل نے اپنے دست مبارک سے پیدا کیا، تیرے لیے فرشتوں کو سجدہ کروایا، تجھے اپنی جنت میں رکھا، بس آپ لوگوں کو جنت سے نکال لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا آپ وہ موسیٰ ہیں جس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا اور تجھے تورات دی، آپ مجھے ملامت کرتے ہیں اس کام پہ جو مجھ پہ لکھا گیا تھا میرے پیدا ہونے سے پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ پہ غالب آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آ گئے۔ ایک اور حدیث ہے 1519 حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بجیلہ کے ایک آدمی ہیں، فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اچانک ایک خوشخبری دینے والا سریہ سے آیا جس کو آپ نے بھیجا تھا، اس نے خبر دی اللہ کی مدد سے جو اللہ نے اس سریہ میں کی اور اللہ کی طرف سے فتح، اللہ عز و جل نے اس سریہ والوں میں فتح دی۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان ہم دشمن کو تلاش کر رہے تھے، اللہ عز و جل نے ان کو شکست دی۔ اچانک میں نے آدمی کے پیچھے سے تلوار کا وار کیا، جب اس نے محسوس کیا کہ تلوار اس پہ گرنے والی ہے وہ دوڑا، اس نے کہا میں مسلمان ہوں، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اے اللہ کے نبی وہ بچنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ تو نے دیکھ لیا کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کی اگر میں دل چیر بھی لیتا تو مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے، دل گوشت کا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کو قتل کیا تیرے لیے نہیں کہ اس کے دل کو جانتا اور اس کی زبان کے متعلق معلوم کرتا کہ وہ سچی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بخشش طلب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے بخشش نہیں طلب کروں گا۔ اس کو دفن کیا گیا تو صبح کے وقت زمین کے اوپر پڑا تھا، انہوں نے 3 مرتبہ دفن کیا۔ جب اس کی قوم نے دیکھا تو ان کو حیا آئی اور ذلیل ہونے ہوئے اس کو اٹھایا اور اس کو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی پہ پھینک دیا۔ ایک اور حدیث ہے 1420 حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ بجیلہ کے آدمی ہیں وہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت ایک خوشخبری دینے والا سریہ سے آیا جس کو آپ نے بھیجا۔ اس نے بتایا اللہ تعالیٰ نے اس سریہ میں مدد کی، اللہ نے فتح دی۔ ان باقی روایت پہلی والی ہے، اس میں اضافہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس یہی فرمایا ان قریب میرے بعد فتنہ ہوگا، جس طرح رات کے اندھیرے میں ٹکڑے ہوتے ہیں وہ ماریں گے، جس طرح سانپ مارتا ہے اور نر بیلوں کی طرح۔ آدمی صبح کے وقت مسلمان ہوگا، رات کو کافر ہوگا، رات کو مسلمان ہوگا، دن کو کافر ہوگا۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے کہا ہم اس وقت کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ذکر کے لیے تنہائی اختیار کرو۔ ایک آدمی نے عرض کی اگر کوئی اپنے گھر میں نہ رہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ کو روکو، اللہ کے ہاں مقتول ہو جاؤ، اللہ کے ہاں قاتل نہ ہونا۔ ایک آدمی اسلام کے گروہ میں ہوگا، وہ اپنے بھائی کا مال کھائے گا، خون بہائے گا، اپنے رب کی نافرمانی کرے گا، اپنے خالق کا ناشکرہ ہوگا، اس کے لیے جہنم واجب ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے 1521 حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو شہرت دیتا ہے، جو ریاکاری چاہتا ہے اللہ اس کو ریاکاری کرا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1522 حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا۔ ایک اور حدیث ہے
1523 حضرت جندم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، بس بچو اللہ کسی شے کا اپنے ذمے میں سے تم سے مطالبہ نہ کرے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔